السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے سیکنڈ ایئر کا لیسن نمبر 1 سٹارٹ کریں گے ماڈرن پروز سے. ٹھیک ہے، ہماری بک ہے ماڈرن پروز، اس کا پہلا لیسن ہے دا ڈائنگ سن. ٹھیک ہے، آج ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا اس کا جو رائٹر ہے سر جیمز جینز، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ڈسکس کریں گے جس سے آپ کا اس لیسن کے متعلق کنسیپٹ جو ہے کلیئر ہو سکے. کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو لیسن کے اینڈ پہ ایکسرسائز میں کوسچنز دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کے بھی جو پیپر بنانے والا ہے وہ آپ کو پیپر میں کوسچنز دے دیتا ہے، جس سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پورا ڈیٹیل سے لیسن تو پڑھا نہیں ہوتا. میں نے اس سلسلے میں تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ جو اس لیسن میں پورے لیسن میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ میں نے نکال لیے ہیں اور ایک سیکوینس سے نکال لیے ہیں. ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے جائیں گے، جس سے آپ کو اس لیسن کی ساری سٹوری سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کس بات کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور وہ جو سارے مین پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو کوسچن آئے گا کوئی بھی، چاہے وہ آپ کے ایکسرسائز کا ہو، چاہے انہوں نے آپ کی ٹیکسٹ میں سے نکال کے کوئی کوسچن بنا دیا ہو، تو آپ اس کو ایزیلی سولو کر سکیں گے، تو آپ کو اس سلسلے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، آپ اس کو سمری کہہ لیں، اس کے کچھ مین پوائنٹس کہہ لیں کہ جو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے اور ہر چیز آپ کو کلیئر ہوتی جائے گی. تو ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو اس کا لکھنے والا ہے، اس کا مصنف ہے، اس کا رائٹر ہے، وہ ہے سر جیمز جینز. ٹھیک ہے، سر جیمز جینز واز این انگلش فزسسٹ اینڈ میتھمیٹیشین. فزسسٹ تھا اینڈ میتھمیٹیشین تھا. ہی روٹ ویریس فیچرز آف ریڈیشن اینڈ آلسو رائٹ ڈفرینٹ بکس. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے مختلف طرح کی کتابیں لکھیں، اور ان کتابوں میں کچھ ایسی باتیں لکھیں جن کا تعلق ہماری کائنات سے تھا. فار ایگزامپل جیسے کہ تابکاری کے مختلف پہلو، جن کو ہم انگلش میں ریڈیشن کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو تابکاری کہتے ہیں. انہوں نے تابکاری کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ان کتابوں میں بڑی ڈیٹیل سے لکھا. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں ان کو بہت سارے اعزازات سے بھی نوازا جاتا رہا، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کئی طرح کی تجاویز بھی پیش کیں، جیسے کہ میٹر از کنٹینیوسلی کریٹڈ ان دس یونیورس. انہوں نے یہ بھی ایک تجویز پیش کی تھی کہ مادہ جو ہے اس کائنات میں تخلیق ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اب اپنے اسپیسیفک لیسن کی بات کریں جو ہے دا ڈائنگ سن، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کہتا ہے وہ، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لیسن ہے سارا کا سارا، یہ مضمون جو ہے بنیادی طور پر لکھا گیا ہے زمین کی تخلیق اور اس پر جو زندگی کا آغاز ہوا ہے اس کے بارے میں. لیکن ایک بات اس کے بارے میں اور امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی ڈسکشن ہم کریں گے، اس کے جتنے بھی مین پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے لیسن میں جو دیے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سر جیمز جینز کی اپنی پرسنل ریسرچ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے سائنٹیفکلی اپروو نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو اس سے متفق ہوں گے، اگری کرتے ہوں گے کہ ایسا ہی ہوا تھا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں کہ جی ایسے نہیں ہوا. یہ دراصل ان کی اپنی ایک پرسنل ریسرچ ہے، سائنٹیفک اپروچ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مفروضہ ہے ایک. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہ خود سمجھا کہ اس طرح سے جو ہے یونیورس بنی، اور اس طرح سے جو ہے لائف نے ایگزسٹ کیا اس یونیورس پر. ٹھیک ہے، تو اس لیسن میں وہ بتاتے کیا ہیں ان دا ڈائنگ سن میں، وہ کہتا ہے کہ جیوگرافیکل ڈیٹیلز آف ہیونلی باڈیز. اس میں وہ بات کرتا ہے کائنات میں موجود بڑے بڑے سیاروں کے بارے میں، اور اس کی ساخت سے متعلق وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے. اس کائنات کی جو تخلیق ہے، اس میں جو بڑے بڑے سیارے ہیں، اس کی ساخت سے متعلق وہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ بات کرتا ہے پاسبلٹی آف لائف ان دیم. وہ کہتا ہے کہ جو سیارے ہیں ان میں زندگی کا وجود جو ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے. پاسبلٹی ہوتا ہے ممکن ہونا، کیا ان سیاروں میں کوئی لائف ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد وہ اس بات پہ آ جاتا ہے کہ موسٹ اسٹارز آر سو لارج دیٹ تھاؤزینڈز آف ارتھس کین بی پیکڈ ان ون. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اسٹارز ہیں ہمارے ارد گرد یونیورس میں،
یہ اتنے بڑے ہیں کہ ہماری جو ہزاروں زمینیں ہیں ان میں سما سکتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنے بڑے ہیں یہ. سم immense stars can contain millions of earths. پھر وہ کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے سٹارز ہیں جو کہ ہماری ملینز مطلب 10 لاکھ زمینوں کو بھی اپنے اندر سما سکتے ہیں. پہلے اس نے بات کی کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ ہماری ہزاروں زمینوں کو سما سکتے ہیں اپنے اندر. پھر وہ یہ بات ساتھ ہی کر رہا ہے کہ کچھ اس سے بھی بڑے ہیں، اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ اپنے اندر ملینز آف ارتھس کو اپنے اندر سما سکتے ہیں. دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری ارتھ ہے بہت بڑی ہے، لیکن ان ستاروں کے سامنے تو ہماری ارتھ اتنی اس نے چھوٹی پیش کی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ستارے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ ہماری جو ہیں ملینز آف ارتھس اس میں جو ہیں سما سکتی ہیں. پھر وہ آگے کہتا ہے numerous stars in the universe are like grains of sand and on the seashore. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو یونیورس ہے اس میں اتنے زیادہ ستارے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سی شور پر، ساحل سمندر پر ریت کے ذرے ہوں. اب دیکھیں، اگر ہم سی شور کی بات کریں تو وہاں پہ ریت کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ وہاں پر اتنے ہماری یونیورس میں جو سٹارز ہیں، ستارے ہیں، وہ اتنے ہیں جیسے ساحل سمندر پر ستارے یا ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اور ستارے اتنے پائے جاتے ہیں ہماری یونیورس میں. There is a great distance between the stars. ان ستاروں کے درمیان میں جو ہیں بڑا فاصلہ ہے. ان ستاروں کے درمیان میں بڑا فاصلہ ہے. وہ کہتا ہے کہ ان میں بڑا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ کیا شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ بات کرتا ہے اٹس ویری ریئر دیٹ ون اسٹار کم نیئر another. وہ کہتا ہے کہ ایسا بڑا ہی ریئر ہوتا ہے، ایسا بڑا ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی جو ایک سٹار ہے وہ دوسرے کے قریب آ جائے. اچھا، وہ اس میں یہ بھی بات کرتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو گیا نا کہ کوئی ایک سٹار دوسرے کے قریب آیا تو تباہی مچ جائے گی. تو یہ ایک دوسرے کے قریب کبھی کبھار شاذ و نادر ہی آتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہی ہو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کمپیریزن بٹوین اے اسٹار اینڈ شپ آن این ایمپٹی اوشین. وہ جب اس طرح سے بتاتا ہے کہ بڑے دور دور ہیں تو وہ اس کو کمپیئر کرتا ہے اسٹار کو ایک شپ سے. اور کس شپ سے؟ وہ شپ جو کہ ایک اوشین میں کھڑا ہے، ایک سمندر میں کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک خالی سمندر ہے، اس میں صرف ایک جہاز کھڑا ہے، اس کے ارد گرد میلوں تک کوئی چیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے سے کوئی نہیں ٹکرائے گا. تو یہ ستارے بھی ہمارے ایسے ہی ہیں کہ یہ بے شک اتنے زیادہ ہیں جیسے کہ ساحل سمندر پر ریت کے ذرات، لیکن ان کے درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہے. اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ سمندر میں کھڑا ہوا کوئی بحری جہاز ہے جس کے ارد گرد کوئی چیز نہیں ہے جو اسے ٹکرا سکے. ٹھیک ہے، اینڈ ایوریج اسٹار از ملین مائلز اوے فرام اٹس نیئرسٹ اسٹارز. وہ کہتا ہے کہ ایک جو ایوریج ستارہ ہے نا، تو وہ اپنے قریبی ستارے سے، جو اس کے سب سے قریبی ستارہ ہے، اس سے بھی وہ ملین مائلز، لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر وہ اس سے آگے پھر یہ اتنی ڈیٹیل دینے کے بعد وہ ہمارے سے بات کرتا ہے ہاؤ دا سولر سسٹم کم انٹو ایگزسٹنس، کہ اب یہ جو سولر سسٹم جو ہے جس کی وہ بات کر رہا ہے وہ کیسے وجود میں آیا ہے، اس کی ایگزسٹنس کیسے ہوئی. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے اس کے بارے میں نا وہ ایک ڈیٹیل بتاتا ہے تھوڑی سی. وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ستارے تھے، سورج تھا ایک جگہ پر، ستارے اس کے گرد گرد اپنے اپنے آربٹ میں جو ہے وہ گھوم رہے تھے. ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ اچانک ایسا ہوا کہ ایک ستارہ جو ہے وہ اچانک سے سورج کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا. جیسے جیسے وہ سورج کے قریب گیا تو سورج میں جو ہے ایک ویو بنی، اور ویو جو ہے وہ اوپر کو اٹھنا شروع ہو گئی. جیسے جیسے وہ ستارہ اس کے قریب جاتا رہا اور وہ ویو اوپر سے اوپر بلند ہوتی گئی سورج کی طرف. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو ویو ہے وہ ٹوٹ کر بکھری. ٹھیک ہے، وہ جو ویو بن رہی تھی وہ ٹوٹ کر بکھری، جس سے جو ہے وہ ڈفرینٹ اور ستارے بنے. ٹھیک ہے، اور جو دور جا جا کے گرے اس سے. ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے سورج سے دور جا کے گرے. اب دور جا کر گرنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی بہت زیادہ، جو زیادہ دور گئے وہ ٹھنڈے ہو گئے، اور جو قریب تھے وہ گرم رہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے دا پلینٹس بیکم کولر. جو دور دور جا کے گرے اس سے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ ٹھنڈے ہو گئے، ان پر ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ہو گیا. تو پھر وہ کہتا ہے کچھ ایسے تھے کہ جن پر ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا. پھر کچھ ایسا بھی ایک سیارہ تھا کہ جس پر جو ٹیمپریچر ہے وہ ماڈریٹ تھا، یعنی کہ نہ زیادہ گرم تھا نہ زیادہ ٹھنڈا تھا. تو وہ ہماری ارتھ تھی.
دا اویلیبلٹی آف لائف آن ارتھ، وہ کہتا ہے کہ ہماری جو ارتھ ہے اس پہ اویلیبلٹی آف لائف ہونے کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ یہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ماڈریٹ ہے، نہ زیادہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے۔ وہ کہتا ہے دا گریجول گروتھ پروسیس آف لیونگ آرگنزم آن ارتھ، وہ کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو زمین ہے اس پر ایک لیونگ آرگنزم کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا، زندگی کی تخلیق ہونا شروع ہو گئی، جاندار زمین پر پلنے بڑھنے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف ہیومن سوسائٹی آن ارتھ، کہ بالآخر زمین پر انسانی زندگی نے جنم لیا، انسانی زندگی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس ابھی یہ پوری نہیں ہوئی اس کی ڈیٹیل پورے لیسن کی، لیکن آج ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں تاکہ جو اس کے مین پوائنٹس ہم نے نکالے ہیں تو آپ ان مین پوائنٹس کو اچھی طرح سے ڈسکس کریں ایک دوسرے کے ساتھ، یا خود اس کو بار بار رپیٹ کریں تاکہ یہ پورے کے پورے جو ہم نے پوائنٹس نکالے ہیں یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد نیکسٹ ہم کل پڑھیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی آج جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو نوٹ کرنا ہے، اور نوٹ کرنے کے بعد اس کی خود سے ایک سمری، میں نے تو پوائنٹس بتایا نا، آپ نے ایک سمری لکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا ایک آپس میں ربط بنانا ہے، لنک بنانا ہے کہ یہ کس طرح سے ایک سمری کی فارم میں آ سکتے ہیں، تو تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو سکے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں۔ آپ نے اس کو بنانا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ سمری کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل اس سے آگے فردر اس کا رابطہ جوڑیں گے اپنے کل کے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔